اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ قریش کا تعارف۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک با کمال ہستی فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ قریش کے بارے میں احادیث۔ یہاں قریش سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا اور کنانا سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2، کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں کل عدم قرار دیا گیا۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔
نمبر 4، اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے: اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔